رمضان المبارک کا بے صبری سے انتظار کرنے والوں سن لو، اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، رمضان کا چاند نکلتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک کا چاند ظاہر ہوتے ہی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ رمضان مبارک کے چاند کا کیسے استقبال کرتے تھے، اور ماہ رمضان کے چاند کو دیکھتے ہی اپنے حاجات کو کیسا پورا کرواتے تھے، اپنے پسند کا نصیب تقدیر کیسا لکھواتے تھے۔ یاد رکھے گا، رمضان کا مہینہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ توجہ کیجیے گا میرے جس بھائی بہن بیٹے بزرگ جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العزت غیب سے ختم فرما کر کامیابی کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اعمال بتاؤں گا جو اللہ والوں نے پڑھے اور ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی پڑھے۔ یاد رکھے گا، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے، اللہ نے اس محبوب کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، جس نے میرے محبوب سے محبت کی، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور آج خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یاد رکھیے کہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ رب جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کے آمد کا صدقہ آپ کے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج کا حالات بہت خراب ہے، کسی کا کاروبار ٹپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ڈپریشن میں، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ لیکن یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اب رمضان کا چاند ظاہر ہونے والے ہیں۔ جو شخص اپنے اجڑے ہوئے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا پانا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رمضان کا چاند ظاہر ہونے والا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکے ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر یا اس سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ روایت میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔
ایک مرتبہ اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبت الگ الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کے برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس وظیفے کے برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس عمل کے برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے، میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تو تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لے، تو تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفار، بس اتنی کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفار پڑھتے دوران آپ گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطیاں کوتاہیاں کے، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کے، آپ نے اپنے اعمال کو جانتے ہیں۔ میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے، یعنی یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک توبہ کر، سچی توبہ کر، میں تیرے توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھے گا، استغفار سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اور دولت لینے کی باری ہے۔ اب اپنے پسند کا نصیب تقدیر لکھوانے کی باری ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یہ قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ آپ کے نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ یہ سورت آپ کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔
یہ قرآنی صورت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور یہ قرآنی صورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یقین کیجیے گا۔ رمضان مبارک کا چاند آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ رمضان کا چاند خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابی کا چاند ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، اب آخر میں تیسرے وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کی ایک صفاتی نام، اللہ کی جلالی نام، اللہ کی ایک کرم کرنے والا نام یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھنا ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے، آپ کے گھر سے دشمن کی چیخ نکل جائے گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتے میں ہو، رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے جو مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخ نکل جائے گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی میں نے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذوالجلال والاکرام 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کوئی قریب سے گزر گیا ہے، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لو رمضان کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکے ہیں، آپ کے تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے، اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقوں سے بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے دل کو سکون مل جائے، اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، اور رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا، آج آپ کے ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ آپ بس خلوص نیت کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کے برکت سے اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔